بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اخلاقیات کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ انسانی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں، علماء تاریخ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی تہذیب اور مذہب وہ اخلاقیات کے بنیادی اصولوں کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ تہذیبیں آخری تجزیے میں وہ اقدار اور اخلاق کے نظام پر قائم ہوتی ہیں، ان کے بغیر تہذیب کی روح کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تہذیب اور اخلاقیات، تہذیب اور اقدار یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ کوئی بھی تاریخ انسانی میں کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں ہے جو اخلاقیات کے نظام کے بغیر قائم ہوگی، ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات ایک سائنس ہے جس کا یعنی ایک سسٹمیٹک آغاز ہمیں نظر آتا ہے یونانی فلسفے کے ساتھ، خصوصاً سوکریٹس جو ہے انہیں اخلاقیات کی سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس جدوجہد میں اپنی یعنی زندگی کی بازی لگا دی۔ بنیادی بات جو وہ ایتھنز میں سبھی لوگوں سے کہتے رہے وہ یہ تھی کہ بھئی آپ کو اپنے یعنی جسمانی ضرورتوں کا اور یعنی مادی آسائشوں کا تو بڑا خیال ہے، اور اس پہ تو آپ اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی روح کی بہتری اور اس کی صحت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میرا رول جو ہے وہ سقراط یہ کہتے ہیں، میرا رول یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس طرف توجہ دلاؤں کہ بھئی آپ کے لیے سب سے اہم شے آپ کی روح ہے، آپ کا کردار ہے، اس کے بغیر باقی تمام چیزیں جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے یعنی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتی۔ جب تک آپ دولت کو، اپنی طاقت کو اخلاق کے دائرے کے اندر، اقدار کے دائرے کے اندر رہ کر استعمال نہیں کریں گے، یہ چیزیں آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور زندگی، انسانی تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی۔ یہ بات سقراط جو ہے مستقل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی an unexamined life is not worth living۔ ایک ایسی زندگی جس میں ایک انسان اپنی اعمال کے اوپر تنقیدی نظر ڈالتا ہی نہیں ہے، ان ایگزامنڈ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ زندہ رہنے کے لیے یعنی اس طرح کی لائف گزارنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ تو مطلب جانوروں جیسی زندگی ہے جو بغیر یعنی سیلف ایویلویشن کے اپنے انسٹنکٹس اور پیشنس کو سیٹسفائی کرتے ہوئے زندگی گزار لیتے۔ تو اس لیے سقراط نے یہ کہا کہ پراپر اسٹڈی آف مین از مین ہمسیلف۔ انسان کی یعنی جو مطالعے کا، انسان کی انویسٹیگیشنز کا آغاز اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات، انسان کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ اور اس طرح انہوں نے جو ہے ایک مسلسل گفتگو کے ذریعے ورچو ایتھکس کا، اخلاقیات، نیکی پر مبنی، بھلائی پر مبنی اخلاقیات کے اسکول آف تھاٹ کا آغاز کیا، جو بعد میں جو ہے ان کے شاگرد افلاطون نے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد جو ہے ارسطو نے اس کو زیادہ سسٹمیٹائز کیا، اور اس کے بعد کے جو یونانی فلسفی آئے ان کا بھی یعنی بنیادی نقطہ، مثال کے طور پہ سٹوئکس یا ایپیکورینز، ان کا بھی بنیادی طور پہ فوکس اسی اخلاقیات پہ تھا، بھلائی اور نیکی انسانی کردار کے اندر کس شے کو کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماڈرن پیریڈ سے پہلے 18ویں یعنی صدی، 17ویں 18ویں صدی سے پہلے کے دور پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو تقریباً تمام تہذیبوں کے اندر جو اخلاقیات کا اسکول آف تھاٹ کا فرما تھا اس کو آپ ورچو ایتھکس ہی کہہ سکتے ہیں۔ ورچو ایتھکس
آپ کو جو ہے وہ چینی تہذیب میں بھی ملتا ہے، ہندوستانی تہذیب کے فلسفے میں بھی ورچو ایتھکس ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں ان کو مطلب رومن تہذیب جو ہے اس میں بھی مثال کے طور پہ رومن کنگ مارکس ایریلیس جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا اسٹوئک فلاسفر تھا اور ورچو ایتھکس کا ایک بہت بڑا علم بردار تھا. اس کی کتاب میڈیٹیشنز جو ہے وہ اس سلسلے میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ لوگ بھی اس کا مطالعہ کریں. تو جو ڈیفالٹ پوزیشن تھی صدیوں سے تمام تہذیبوں کے اندر ماڈرن دور کے آغاز سے پہلے وہ ورچو ایتھکس ہی کی تھی، جس کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بعد میں دوں گا. ماڈرن پیریڈ میں 17ویں 18ویں صدی میں جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ یعنی جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا. یہ تصور پہلے سے موجود تھا لیکن اس کو زیادہ فارمل انداز میں بینتھم نے اور پھر اس کے بعد زیادہ واضح اور کمپریہنسو جامع انداز میں جے ایس مل نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں پیش کیا یوٹیلیٹیرینزم. تیسرا بڑا یعنی جو فلسفہ اخلاق ہے یا اخلاقیات کی تھیوری ہے جس کے بنیاد پہ ہم اچھے اور برے اعمال کی تمیز کر سکتے ہیں، وہ یعنی ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس ہے، جس کے ساتھ میں سب سے اہم نام جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ کا شمار کیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ اگرچہ ان ساری ورچو ایتھکس کی بھی درجنوں ورژنز ہیں، یوٹیلیٹیرینزم کے بھی بہت سے ورژنز ہیں، اور ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس جس کو کانٹین ایتھکس بھی کہا جاتا ہے اس کے بھی درجنوں ورژنز. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ لب لباب یہ ہے کہ اہم ترین جو اپروچز ہیں، بڑے پرسپیکٹیوز جو ہیں اخلاقیات کے اوپر، وہ یہ 3 پرسپیکٹیوز ہیں. اور ان میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آخر وہ کون سا معیار ہے، کون سے سٹینڈرڈز ہیں، کون سے کرائیٹیریا ہیں جن کی بنیاد پہ ہم ایک ایکشن کو، ایک عمل کو اچھا عمل کہتے ہیں اور ایک دوسرے عمل کو ہم برا عمل کہتے ہیں. اسٹینڈرڈز آف گڈنس اینڈ بیڈنس، وہ یعنی جو اخلاقی طور پہ اخلاقی اچھائی کیا ہے، اخلاقی برائی کیا ہے، اخلاقیاتی سطح پر ایک چیز کو کس طرح سے ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں، معیار کیا ہونا چاہیے. اب یہ یعنی بنیادی سوال ہے. اچھا عمل جسے آپ یعنی عام طور پہ اعمال صالحہ کہتے ہیں، اور پھر قبیح عمل، برے اعمال، ان کا آپس میں تمیز کیسے کی جاتی. اب یوں بھی ہے کہ بھئی مذاہب عالم نے بھی ان کے اچھے اور برے عمل کے بیچ میں تمیز کے معیار مقرر کیے ہیں، اور وہ معیار جو ہیں عموماً یعنی ڈیوائن کمانڈز کے اوپر ایک عام الہی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو لیکن عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا جو خدائی احکامات ہیں اچھائی اور برائی کے سلسلے میں، ان کے پیچھے بھی ایک حکمت کار فرما ہوتی ہے. اور اخلاقیات کی سائنس جو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، جیسے ابن مسکوے، امام غزالی، ابن سینا اور دوسرے بڑے ہمارے جو مفکرین تھے جنہوں نے کہ اخلاقیات کی سائنس کے اوپر لکھا، تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ بھئی یہ دیکھیں کہ شریعت کے پیچھے احکام جو الہی ہیں نیکی اور بدی کے حوالے سے، ان کے پیچھے حکمت کیا کار فرمائے. اور آپ جب یہ اس سوال کا جواب دینے لگتے ہیں تو پھر مذہب کے اندر بھی جو اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اچھائی اور برائی کی تمیز کن بنیادوں پہ، کن اصولوں کی بنیادوں پہ کی جاتی ہے، کن کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈز کی بنیادوں پہ کی جاتی ہے. تو اور اس حوالے سے پھر وہی یعنی 3 بنیادی قسم کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ استعمال میں لائے جاتے ہیں. ایک طرف تو جیسے میں نے عرض کیا یوٹیلیٹیرینزم ہے،
दूसरी तरफ जो है वो कांटियन एथिक्स या डियांटोलॉजिकल एथिक्स है। यूटिलिटेरियनिज्म को कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहा जाता है, नताइज के हवाले से मुरतब की जाने वाला फलसफा अखलाक। इसको टेलियोलॉजिकल या पर्पसिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यानी एमाल के हवाले से ये कहा जाता है कि भाई तमाम इंसानी एमाल जो है उनका मकसद इंसान को खुशी और फलाह अता करना होता है, और इसलिए ये एक टेलियोलॉजिकल या पर्पसिव नजरिया है। इसके मुकाबले में डियांटोलॉजिकल एथिक्स जो है उसका ये ख्याल है कि भाई हम नताइज की बजाय हमें एमाल के परखने के सिलसिले में एमाल के अपने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए, नताइज को नहीं देखना चाहिए। और वर्चू एथिक्स जो है वो एमाल के फीचर्स की बजाय इंसानी किरदार के फीचर्स की, कौन से ऐसे फीचर्स हैं इंसानी किरदार के, कैरेक्टर के, जिनके होते हुए इंसान जो है के एमाल वर्चुअस या विशियस बन जाते हैं, नेक या बद बन जाते हैं। तो ये यानी जो तीनों अप्रोचेस हैं वो बहरहाल तमाम अखलाकियाती जो तज्जिए हैं जिसने भी किए हैं उनमें किसी न किसी हवाले से यानी आपको ये मौजूद मिलती है। अब यानी ये आप यूँ समझ लें कि तारफ़ी कलमात थे। अब बहुत ही मुख्तसरन मैं आपको इन तीनों नुक्ता हाय नज़र के बारे में कि ये कौन से मेयार पेश करते हैं इंसानी अखलाक या इंसानी एमाल के अच्छा और बुरा होने के हवाले से, तो वो पेश खिदमत। यूटिलिटेरियनिज्म का, जैसा कि मैंने अर्ज किया और जैसा कि आप इस नाम से ही देख सकते हैं, इसका ताल्लुक एमाल की यूटिलिटी से, कि कोई भी अमल जो है उसके ज़ाहिर नताइज होते हैं, कोई भी अमल जो है उसके कुछ मकासद होते हैं। अब यूटिलिटेरियंस कहते हैं कि आप तमाम एमाल को देख लें, तमाम के तमाम एमाल जो हैं वो इंसान जो है अपनी खुशी और अपनी तशफ़ी और तसल्ली के लिए, खुशी हासिल करने के लिए सर अंजाम देता है। तो इंसान अपनी खुशी और फलाह के लिए तमाम के तमाम अपने इरादी अमाल जो है उन्हें सर अंजाम देता है। इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम मुख्तलिफ अशिया को, मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, उनकी वैल्यू और कदर को परखें, तो खुशी एक ऐसी शय है जो अपनी ज़ात ही में यानी वैल्यूएबल है। बाकी चीज़ें जैसे दौलत है, जैसे अच्छी सेहत है, ये हम इसलिए हासिल करते हैं कि भाई इनके ज़रिए, इनके इस्तेमाल के ज़रिए हम जो है वो अपनी फलाह और खुशी का उसूल जो है मुमकिन बना सकें। तो ये चीज़ें जैसे दौलत है, सेहत है, ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंटली वैल्यूएबल हो जाती हैं, जबकि खुशी जो है वो अपनी ज़ात ही के अंदर वैल्यूएबल है। तो ये लोग जो है यूटिलिटेरियंस ये कहते हैं कि एमाल हम तमाम के तमाम इसलिए सर अंजाम देते हैं कि हम अपनी खुशी को यकीनी बना सकें। अब वही अमल इन लोगों के नज़दीक दुरुस्त अमल है जो इंसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मुहैया कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेयार ये हुआ कि आप जो है, अब मिल ने ये कहा है कि भाई इंसान में अच्छाई और बुराई की तमीज़ करने के लिए बुनियादी मेयार ये है, जिसको वो कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। एक अमल आप सर अंजाम दे रहे हैं और उस अमल के ज़ाहिर कुछ नताइज निकलेंगे। आप अमल को सर अंजाम देने से पहले ये देखें कि ये अमल जो है, जो कंसर्न लोग हैं, 1, 2, 4, 10 जिन तक इसके नताइज पहुंचने हैं, उनकी मेजॉरिटी के लिए ये खुशी का सबब बनता है, उनकी मेजॉरिटी के लिए ये कामयाबी का सबब बनता है या नहीं, और उनकी यानी उनके जिंदगी में ये फलाह ला सकता है या नहीं। अगर ज्यादा जो अमल, अगर आपके सामने 3-4 पॉसिबल रास्ते हैं, उनमें से जो अमल भी ज्यादा से ज्यादा कंसर्न लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी मुमकिन बना सकता है, वो अमल अखलाकन दुरुस्त है। और अगर आप कानून बना रहे हैं तो इसी तरह का कानून बनाएं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की फलाह और खुशी को मुमकिन बना सकता है।
یہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے سمپلی بیسیکلی کہ اچھائی اور برائی کی تمیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سا عمل ایسے نتائج ہمارے لیے پروڈیوس کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ کنسرن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فلاح اور خوشی عطا کر سکے۔ اس کے برعکس ڈی انٹولوجیکل ایتھکس، نان ٹیلیولوجیکل ایتھکس یا کانٹین ایتھکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نتائج کو نہ دیکھیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ بھئی انسان کے زندگی میں اخلاقیات جو ہے اس کا بنیادی سورس کیا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ایسے انسٹنکٹیولی ناک سے مکھی اڑاتا ہے تو اس عمل کو ہم اچھا برا نہیں کہتے۔ آپ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ویجیٹیٹو پروسیس ہے ہماری باڈی کے اندر، اس کو ہم اس طرح سے اخلاقاً اچھا برا نہیں کہتے۔ تو اچھا برا عمل جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہم یعنی ریشنل چوائس کے ذریعے اپنی عقل کو استعمال کر کے جب ہم کسی عمل کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو اچھا برا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پلانٹس جو ہیں ان کی لائف پہ اچھے برے کا اخلاقی طور پہ اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اینیملز جو ہیں وہ انسٹنکٹ اور پیشن پہ زندگی گزارتے ہیں، اس کو ہم اچھا برا نہیں کہتے۔ انسٹنکٹیولی اگر میں اپنی ناک سے مکھی اڑاتا ہوں تو اس کو بھی اچھا برا نہیں کہا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب میں ارادتاً عقل کو استعمال کر کے کسی کام کا انتخاب کرتا ہوں، کسی عمل کا انتخاب کرتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں تو وہ عمل اچھا اور برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کانٹ نے یہ کہا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانی ارادہ جو ہے وہ بنیادی چیز طور پہ مارل ورتھ یا اخلاقی ویلیو کا سورس ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے وداؤٹ کوالیفیکیشن ایکسپٹ اے گڈ ول۔ اچھا ارادہ جو ہے وہ سورس ہے تمام کی تمام اعمال کی، اچھائی اور برائی کی۔ اگر آپ یہ اعمال اچھے ارادے پر اور ریشنلی پراپرلی چوزن اعمال ہیں تو یہ کریکٹ ہوں گے، ادروائز نہیں۔ اب اس کو اس نے جو ہے فارملائز کرنے کے لیے یہ بتایا کہ بھائی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی آپ یہ عمل کرو وہ عمل کرو تو یہ درست ہوں گے۔ میں آپ کو ایک یعنی فارمل سٹرکچر دینا چاہتا ہوں، ایک فارمل اصول دینا چاہتا ہوں جس کو آپ استعمال کرو جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگو، اس کو اپلائی کرو اس فارمولے کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کا عمل اچھا ہے یا برا ہے۔ پہلا تو یہ فارمولہ ہے اور اس فارمولے کو اس نے کیٹیگوریکل امپیریٹو کہا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ بھئی یہ ایک ایبسولوٹ امپیریٹو ہے، ایبسولوٹ obligation انسان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اس کے اعمال جو ہیں اس پرنسپل کے مطابق ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کے پاس ول ہے اور فری ول، وہ چوز کرتا ہے اپنے اعمال، اور یہ جب اعمال فری ول کی بنیاد پہ چوز کیے جاتے ہیں تو اسی وقت اعمال جو ہیں وہ اچھے اور برے بنتے ہیں۔ فری ول کے ساتھ ان چوز کیے ہوئے اعمال جو ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی انسٹنکٹیو اعمال ہوں تو ان کو اچھا برا ہم نہیں کہتے۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں آپ یہ بتائیں، آپ یہ دیکھیں، کانٹ کہتا ہے کہ بھائی کون سا ایسا فارمولا ہے جس پہ ایک عمل کو فٹ کیا جائے، اور اگر وہ اس میں فٹ آئے تو وہ اچھا ہوگا اور فٹ نہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس فارمولے کو اس نے کیٹیگوریکل امپیریٹو کہا اور اس کے 2-3 ورژنز دیے۔ تو پہلا اور سب سے اہم ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں آپ اس طرح کیجئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے، میگزم اسے وہی کہتے ہیں، جو اصول کار فرما ہے اس کام کرنے کے پیچھے وہ اصول آفاقی ہے یا نہیں، یونیورسلائزیبل کرائٹیرین
اگر وہ اصول ایسا ہے کہ اس کو آپ کنسسٹنٹلی بغیر تضاد کے تمام انسانوں کو یعنی عمل کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور اگر سبھی انسان عمل کریں تو نتائج جو ہیں اس عمل کے مقصد کے حاصل کرنے میں یعنی ممد ثابت ہوں، تو ایسی صورتحال میں وہ اصول جو ہے آفاقی ہے۔ مثال کے طور آپ دیکھیں، سچ بولنا ہے، سچ بول میں جو ہے کسی عدالت میں جا رہا ہوں، گواہی دینی ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا، تو مجھے اس وقت یہ دیکھنا کہ بھئی کیا میں اس سچ بولنے سے ممکن ہے میرے اپنے خاندان، اپنی ذات، جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ بھئی آپ کو گواہی سچی دینی ہے، خواہ آپ کو نقصان ہی کیا ہو۔ تو اب میں سچ بولنے جا رہا ہوں، اس سے مجھے ذاتی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، میرے خاندان کو نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے ظاہر ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ بھئی مجھے سچ بولنا چاہیے یا نہیں۔ تو کانٹ کہتا ہے کہ بھئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سچ بولنے کے اصول کو آپ آفاقی اصول بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ تمام انسانوں کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ جب وہ کورٹ آف لا میں جائیں تو سچ بولیں؟ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ تصور کریں کہ سارے انسان کورٹ آف لا میں جا کے سچ بولتے ہیں، تو نتائج ظاہر ہے اچھے ہی نکلیں گے، تمام کے تمام۔ یعنی سچ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہو جائے، اور سب انسان سچ بولیں گے تو وہ مقصد فوت نہیں ہوگا، کامیابی سے حاصل ہوگا۔ اس لیے سچ بولنے کا اصول جو ہے اس کے اندر آفاقیت موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص جب سچ بولتا ہے تو وہ ایک ایسے اصول کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے جو آفاقی ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنے کو لے، میں یہ کہتا ہوں، کانٹ کی مثال ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو یار مجھے اس وقت کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں اپنے کسی دو دل میں یہ سوچتا ہوں چلو اس سے قرضہ لے لیتا ہوں، یہ کہہ کے کہ یار میں آپ کو فلاں وقت تک واپس کر دوں گا، اور دل میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں نے اس کو واپس کرنے ہے نہیں ہے، تو چلو یہ پیسہ جو ہے لے لیتے ہیں، بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا۔ اب یہ عمل کرنے کے لیے میرے ذہن میں یہ عمل کرنے کے حوالے سے میرے ذہن میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دھوکہ دہی سے پیسے لے لو ایک دوست سے۔ کیا یہ اصول آفاقیت اس کو دی جا سکتی؟ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ تمام انسان دنیا کے جو ہے اسی طرح سے دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں سے پیسہ لینے کے عمل کے کام پر یعنی عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ایسا عمل کرنا شروع کریں تمام انسان، تو دنیا سے اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا، اور دھوکہ دے کر پیسے لینے کا مقصد کہ جی چلو اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر لیں، وہ مکمل طور پہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے میری طرح میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، ہر ایک جھوٹ بول رہا ہے، کیوں ٹرسٹ کیا جائے، کیوں پیسے دیے جائیں؟ تو جھوٹ بول کر قرضہ لینے کا جو اصول ہے وہ اپنے ہی مقصد کو تباہ کر دیتا ہے جب اس کو آفاقیت دے دیں، جب اس پہ سارے انسانوں کے عمل کرنے کے بارے میں آپ تصور کریں، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ جو ہے اس میگزم میں، اس اصول میں آفاقیت نہیں۔ اسی طرح اور سارے جو ہے اعمال، آپ جس وقت بھی کانٹ یہ کہتا ہے جس وقت جو بھی آپ کام کریں، ایک منٹ کے لیے رکیں اور یہ دیکھیں کہ بھائی یہ کام اگر سارے، اس کے پیچھے جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے اس کام کے پیچھے، اگر سارے انسان اس پرنسپل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا مقصد کا حصول جو ہے ممکن ہوگا یا مقصد فوت ہو جائے؟ اگر مقصد فوت ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصول آفاقی نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیں، وہ اخلاقاً غلط ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی ریزن بیسڈ اصول ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں، آفاقی ہوتے ہیں۔ ریزن یہ نہیں کہتی ہے کہ جی ایک شے جو ہے عقلاً اشرف عدیل کے لیے اچھی ہے اور وہ شے عقلاً دوسرے انسان کے لیے اچھی نہیں۔ دوسرا انسان اگر اسی صورت سچویشن میں ہے جس میں کہ میں ہوں، تو پھر اس سچویشن میں اگر ایک شے میرے لیے اچھی ہے تو وہ اس کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ عقل تمیز نہیں کرتی اس حوالے سے۔
किसी एक शख्स को एक तरह की ट्रीटमेंट दो, दूसरे को दूसरी तरह की ट्रीटमेंट, फिर तो अकल अकल ना रही। ये ऐसे ही है कि आप जो है कानून को ले लें, अमीरों से एक तरह का सलूक करें, गरीबों से एक तरह का सलूक करें, मुल्क में लॉलेसनेस हो जाती। आप देखते हैं कि ऐसी जगह पे जहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का तस्वर नहीं है, लॉ खत्म हो जाता है। रीजन पे बेस करता है लॉ, और रीजन में आफाकियत होती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो कार्ड का उस बुनियादी जो आप कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की पहली शक्ल है वो ये है कि भाई आप अमल करने से पहले ये सोच लें कि आपका अमल करने वाला प्रिंसिपल जो है वो आफाकियत का पोटेंशियल रखता है या नहीं। अगर उसको आप आफाकी बनाते हैं और वो अपने मकसद को रीइंफोर्स करता है तो अच्छा है, अगर नहीं करता, मकसद को डिस्ट्रॉय करता है, तो वो अखलाकन गलत है। कांट ने इस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की दो और फार्मूलेशंस भी दी। दूसरी फार्मूलेशन के अंदर वो ये कहता है कि भाई आप इंसानों को, किसी भी इंसान, आप इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कभी भी ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट मत समझे, सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, सेंसिटिव बीइंग्स समझे, जो एंड्स इन देमसेल्व्स हैं, जो मकसद बेजात हैं, जो किसी चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हर इंसान अपनी जात के अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक सेंसिटिव बीइंग है, और उसको ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट की हैसियत से इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप उसकी यानी डिग्निटी को, उसकी फ्रीडम को आप वायलेट करते हैं। और तमाम जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, रंग, नस्ल, मजहब, जिस बुनियाद पे इंसान एक दूसरे के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं, उसके पीछे यही होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये दूसरा शख्स भी मेरी ही तरह का इंसान है। मिसाल के तौर पे आप किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि उसको अपनी तरह का इंसान नहीं समझते, उसको, उसकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और अगर आप उसको अपनी तरह का इंसान नहीं समझते और उसकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप यूं समझ लें कि आप जो है बुनियादी तौर पे अखलाकियात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तमाम इम्तियाजी सलूक जो हैं, जिस बुनियाद पे भी कोई भी किसी से करता है, उसके पीछे यही बात होती है। और झूठ बोलने के वक्त भी आप जो है दूसरे शख्स की डिग्निटी को अपनी डिग्निटी जैसा नहीं समझते। कोई आपको झूठ बोले तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे को आप झूठ बोल रहे हैं तो भाई बड़ा ठीक है, ठीक नहीं है। आप उसकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे एज ए ह्यूमन बीइंग। और ये उसूल भी बुनियादी तौर पे, ये फॉर्म जो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की, कांट का ये दूसरा वर्जन जो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का, वो भी बुनियादी तौर पे यूनिवर्सलाइजेबिलिटी ही पे मबनी है। हर इंसान की डिग्निटी को आफाकी तौर पे रिकॉग्नाइज कर। कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जिसमें ऐसा ना हो रहा हो कि भाई दूसरे की डिग्निटी को आप उतनी ही अहमियत नहीं दे रहे जितनी अपनी डिग्निटी को दे रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि भाई ये आपने अपने जो जो अमल आप करने जा रहे हैं वो अखलाकन गलत है। हाँ, उसके ऊपर आप कितने भी यानी मजहबी दावे क्यों ना करें या अखलाकी दावे क्यों ना करें। तीसरा वर्जन कांट के जो है वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का ये है कि भाई तमाम इंसान जो है वो एंड्स इन देमसेल्व्स है। सो आप जब भी कोई अमल कर रहे होते हैं तो अपने आप को और तमाम इंसानों को किंगडम ऑफ एंड्स का, मकासद की सल्तनत का मेंबर समझे, डिग्निफाइड मेंबर, और उनके साथ एज एंड्स इन देमसेल्व्स सलूक करें, एज इंस्ट्रूमेंट सलूक ना करें। स्लेवरी क्या थी? इंसानों को इंस्ट्रूमेंट समझे। आज भी हमारे महाशरों में जो है ये आप देख रहे हैं कि गुरबा के साथ
महकूमों के साथ, सर्वेंट्स के साथ, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के साथ जो ज्यादतियां होती हैं बेसिकली वो यही है कि हमारे अंदर ये अखलाकी हिस्स काम नहीं कर रही होती कि भाई ये दूसरा शख्स सामने जो है महकूम, गरीब या सर्वेंट, ये भी एक इंसान है, एंड इन हर सेल्फ एंड इन हिमसेल्फ है, एंड डिजर्व्स द सेम रिस्पेक्ट एज एनीबडी एल्स और एज माई सेल्फ। तो ये अच्छे बुरी की तमीज कांट के नजदीक ये है कि आपका वो अमल जो आफाकी उसूल पर मबनी हो, या जो इंसानों को इंस्ट्रूमेंट्स न समझे, या जो इंसानों को एंड्स इन देमसेल्व्स समझे, वो अमल अखलाकियाती तौर पे दुरुस्त होगा, अदरवाइज नहीं। तो वो आपको एमाल की लिस्ट की बजाय आपको फार्मूलाज दे देता है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अमल पे और देख सकते हैं कि भाई ये अमल जो है ये अखलाकन दुरुस्त है या नहीं। तीसरा नुक्ता नजर जो है वो वर्च्यू एथिक्स का है। अब इन तीनों थियरीज के ऊपर जो है ना मैं मुस्तकबिल में ज्यादा तफसील से बात किया करूंगा, लेकिन इस वक्त जो है मैं आपको एक मुख्तसर जायजा दे रहा हूँ। वर्च्यू एथिक्स वाले जो है वो एमाल के फीचर्स के ऊपर फोकस नहीं है, वो इंसान के किरदार के ऊपर, कि किरदार के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर इंसान के एमाल जो है वो अच्छे या बुरे हो जाते। तो इसका सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक वर्जन जो है आपको अरस्तु की निकोमेकियन एथिक्स में मिलता है। उसमें अरस्तु बुनियादी बात ये करता है कि भाई वर्च्यू के मानी ये है एक्सीलेंस, और किसी भी शय की एक्सीलेंस जो है वो उसके फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने में कंसिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे आंख है, एक्सीलेंट आई, कौन सी आई होगी? वो आई जो अपने फंक्शन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से परफॉर्म करे, यानी जो बेहतरीन तरीके से देख सके। इसी तरह दूसरी चीजें, तमाम ऑब्जेक्ट्स का यही है, इंस्ट्रूमेंट्स का यही है, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने फंक्शन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से परफॉर्म करे, हम ये कहते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इंसान अगर दूसरी चीजों की अरस्तु कहता है फंक्शन है, तो इंसान का भी कोई फंक्शन होना चाहिए। तो खाना पीना और एपिटाइट्स जो है ये तो जानवरों में भी मौजूद है, तो ये इंसान का डिस्टिंक्टिव फंक्शन नहीं। वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस तो प्लांट्स में भी है, ये इंसान का डिस्टिंक्टिव फंक्शन नहीं। तो जो चीज मुमय्यज करती है इंसान को दूसरी चीजों से, प्लांट से, एनिमल से, वो इंसान का की रेशनैलिटी है, रीजन है। मैन इज ए रेशनल एनिमल। इस्लामी रवायत में भी यही है, इंसान जो है वो हैवान नातिक, रेशनैलिटी। तो अगर रेशनैलिटी इंसान का बुनियादी फंक्शन है जो इसको बाकी तमाम चीजों से, प्लांट से, एनिमल से मुमय्यज करती है, तो फिर वर्च्यू, इंसान की वर्च्यू जो है वो इसी पर मबनी होगी कि वो अपने फंक्शन को एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म करे। तो जिंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अगर मिसाल के तौर पे खतरे का वक्त है, तो खतरे के वक्त अपनी अक्ल का बेहतरीन इस्तेमाल करके इंसान जिस अमल को सरंजाम देगा वो वर्चुअस होगा। खतरा है, बाज लोग उसमें जो है रैश हो जाते हैं, ये एक एक्सट्रीम है। बाज लोग उसमें जो है बुजदिली दिखाते हैं, ये दूसरी एक्सट्रीम है। जो लोग अकल को इस्तेमाल करते हैं वो खतरे का क्विकली अंदाजा करके
عقل کی بنیاد پہ ایسا ایکشنز، ایسے میجرز لیتے ہیں کہ خطرے کو قابو کر لیں، ہینڈل کر لیں افیکٹولی. نہ ڈرتے ہیں ایکسیسولی اور نہ ہی ریشنس دکھاتے ہیں ایکسیسولی. کول ہیڈڈلی خطرے کا مقابلہ، یہ بہادری، دس از بریوری، یہ نیکی. جس شخص کے اندر یہ ٹریٹ آ جائے کردار کے اندر، ہم یہ کہتے ہیں کہ خطرے کی سچویشن میں اس کے اندر ورچو آف بریوری موجود ہے. ارسطو یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی ورچوز جو ہوتی ہیں اکثر و بیشتر وہ دو ایکسٹریمز کے درمیان گولڈن مین ہوتی، درمیانی راستہ. مثال کی کبھی جو میں نے دی، بریوری جو ہے وہ ورچو ہے. ایکسٹریم ایک طرف کاورڈلی لیس کی ہے، کاورڈس کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ریشنس کی، ایکسیسو ہے، اور دوسری طرف کاورڈس جو ہے وہ ڈیفیشنسی. اسی طرح مثال کے طور پہ سخاوت، ایک طرف اسراف ہے، ایک طرف بخل ہے، اس کا درمیانی راستہ جو ہے وہ سخاوت. اب یہ ہے کہ سخاوت جو ہے میرے لیے، اگر میرے پاس یعنی کم مال ہے تو میرے لیے سخاوت جو ہے یا گولڈن مین اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوگا، اور جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کے لیے دوسرا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ گولڈن مین سب کے لیے ایک جیسا، اس کے ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا. لیکن سخاوت از اے گولڈن مین بخل اور اسراف کے درمیان. یہ دیکھیے، اور یہ آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے یہ ریسورسز ہیں، اس وقت معاشرے کی یا کسی شخص کی یہ نیڈ ہے، اس کے دوران عقل کے تقاضے کے مطابق مجھے کس حد تک ہیلپ کرنی چاہیے، تاکہ نہ میں بخیل بنوں اور نہ اسراف کرنے والا. اب یہ جو عقل کی بنیاد پہ آزادانہ طور پہ عقل تو آزاد ہے. کسی کو آپ جبرن کوئی کام کروا رہے ہیں تو وہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے اپنی عقل کی بنیاد پہ کیا ہے نا. عقل تو بائی ڈیفینیشن اسی وقت عقل ہوتی ہے جب وہ آزادی سے عمل کر رہی ہے. اب عقل کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کے فیصلے کرتا ہے زندگی کے مختلف سچویشنز میں، خطرے میں، مال خرچ کرنے کے حوالے سے، اور یعنی زندگی کے دوسرے تمام شعبوں میں، تو اس کے اندر، اس کی کیریکٹر کے اندر ورچوز پیدا ہونا شروع ہو جاتی. بریوری کی مثال لیں. ارسطو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے جب آغاز میں آپ یعنی ریشنل ایکشن لیتے ہیں خطرے کی موجودگی میں تو ایک ابتدا ہوتی ہے، لیکن اگر جب بار بار آپ اس کو اسی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک رجحان یا ڈسپوزیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ خطرے میں آپ اس طرح کا ریشنل سیٹلڈ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے خطرے کو ریشنلی اور افیکٹولی ہینڈل کرتے ہیں، نہ کاورڈ بنتے ہیں نہ ریش بنتے. عادت بن جاتی ہے آپ. اور کیریکٹر ارسطو کہتا ہے کیریکٹر جو ہے سم ٹوٹل آف یور ہیبٹس. اور وہ یہ ورچو اس بات کو بھی نہیں سمجھتا کہ جو گائے گائے آپ نے کر لی یا جو سیلف کنٹرول کے نتیجے میں کر لی. وہ یہ کہتا ہے کہ ورچو یہ ہے کہ آپ کی سیٹلڈ ہیبٹ بن جائے ریشنل ایکشن کی مختلف سچویشن کے اندر، تب آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ ورچوس کیریکٹر بن جاتا. تو اپنے اندر عقل کی بنیاد پہ ریشنلی ایکٹ کرنے کی صلاحیت کو کا آغاز کرنا اور پھر اس کو انکلکیٹ کر کے ڈیپن کرنا، یہ آپ کو اعلیٰ کردار دیتا ہے. اور جیسا میں نے ابتدائی کلمات میں کہا تھا، تمام بڑی تہذیبوں کے اندر جو ہے ماڈرن پیریڈ سے پہلے ورچو ایتھکس ہی کے مختلف ورژنز جو ہیں. اسلام جو قرآنک ایتھکس از اے ورچو ایتھکس، کنفیوشس ایتھکس از اے ورچو ایتھکس، موسٹ آف دا گریک ایتھکس از ورچو ایتھکس، کرسچین ایتھکس از ورچو ایتھکس. الگ الگ ورژنز ہیں لیکن
اس میں کچھ کامن پرنسپلز ہیں اور بنیادی اپروچ یہی ہے کہ بھئی کیریکٹر کے ٹریٹس پہ فوکس کرو. آپ کا عمل اچھا اور برا اس وقت ہوگا اگر وہ آپ کی ریشنلی سیٹلڈ ڈسپوزیشن سے نکلتا. آپ سخی اسی وقت ہوں گے جب آپ کی یہ سخاوت کرنے کی عادت، عقل پر مبنی عادت آپ کے اندر سیٹل ہو جائے اور آپ اس پہ عمل کرتے جائیں. اسی طرح بریوری، اسی طرح زندگی کے اور شعبے. تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ کا عمل نیک عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، رائٹ عمل ہوگا، رانگ نہیں ہوگا. ادروائز اگر یہ کردار کی گہرائی سے، ریشنل ڈیپتھ سے نہیں نکلا، سیٹلڈ ہیبٹ سے نہیں نکلا، تو یہ ورچو نہیں، صحیح معنی میں ورچو نہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمام نظریات جو 2-3 میں نے عرض کیے ہیں، ان کے بہت سارے ورژنز ہیں، ان پہ تنقیدیں ہیں. فلسفہ کا کام ہی بنیادی طور پہ جو ہے نا تنقیدی عمل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. philosophy would be nothing if it was not critical. تو یہ وہ عمل تو جاری و ساری رہے گا. لیکن یہ 3 چیزیں، 3 معیار آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے بنیادی طور پہ کہ آپ یعنی ان تینوں کو لے کے تو ہماری یہ جو اصلاح کردار کی تحریک ہے، اس حوالے سے پہلا سٹیپ لیں. پہلا سٹیپ یہ ہے، میں آپ سے کوئکلی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ان معیاروں کو اپنے سامنے رکھ کے آپ بیٹھیں پرائیویٹلی اور ایک کاغذ قلم لے کے تفصیل سے اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ بھئی میرے اعمال جو ہیں وہ یوٹیلیٹیرینزم کے حوالے سے یا کانٹینزم کے حوالے سے یا ورچو ایتھکس کے دیے گئے معیار کے حوالے سے اچھے ہیں یا برے. جو اعمال آپ کے اچھے ہیں بہت اچھے، جو برے ہیں ان کی لسٹ بنا اور اس کے اوپر آپ جو ہے جس کو کہتے ہیں مراقبہ، کانٹمپلیشن، گہری سوچ کر اپنے کردار کو دیکھیں. سقراط نے سے لے کر تاریخ انسانی کے تمام فلسفے اور پھر یعنی جو وحی کی روایت، اس میں ہر جگہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، تفکر کریں، سوچیں اپنی ذات، اپنے اعمال کے اوپر تفکر اور یہ دیکھیں کہ بھئی کون کون سی چیزیں آپ نے ایسی ایکوائر کر لی ہیں جو غلط، کون سی ہیبٹ. مثال کے طور پہ ہمارے معاشروں میں جھوٹ بولنا آج کل بہت عام، بلا وجہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آپ بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص کے پاس تھے، گھر میں آ کے دوسرے شخص کا نام بتا رہے، حالانکہ اگر آپ اس اصلی شخص کا نام بھی بتا دیں تو گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، بلا وجہ. اس سے یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ساتھ پھر بڑی باتوں میں بھی، اور جب آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے تمام اعمال کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھوکہ دی کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں دھوکہ دینا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان بن جاتا ہے. تو معاشرہ اور آپ کا کردار غارت ہو جاتا پہلے میں اور پھر اور. یہ انسانی فطرت ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے جو غلط اعمال آپ کی زندگی کے اندر راسخ ہو چکے ہیں ان کے لسٹ بنائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ بھئی ان سے مجھے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے 10-11 لوگوں کے گروپ بنائیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، محلوں میں، اور وہاں پہ آپ لوگ بیٹھ کے جب آپ نے اپنی ذاتی طور پہ لسٹ بنا لی اور مراقبہ کنٹمپلیشن شروع کر لی اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، تو پھر آپ اپنے ٹرسٹڈ فرینڈز کے ساتھ گروپ کے اندر یا گروپ کے باہر ڈسکس کریں کہ بھئی اس عادت سے کیسے نکلا جا سکتا، اس برائی سے کیسا بچا جا سکتا، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ری انفورس کریں. جیسے آپ جو ہے کسی یعنی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ کو گروپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح
बुरे एमाल को छोड़ने के लिए भी आपको दोस्तों की, फैमिली की और ग्रुप की सपोर्ट की जरूरत होती है। मुराकबा और एक दूसरे की रीइंफोर्समेंट और सपोर्ट। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आप ऑब्जेक्टिवली गहरी नजर के साथ अपनी जात के ऊपर तनकीदी नजर डालें और देखें कि कौन से बुरे एमाल आपकी जिंदगी में रास हो चुके, उनकी लिस्ट बनाएं। अपने आप को अगर किरदार को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये फर्स्ट स्टेप है। और लिस्ट बनाने के सिलसिले में आप ये जो 3 मेयार मैंने आपको अर्ज किए हैं, ये अपने पेश नजर रखें। ये हमारे मजहब के अंदर भी बुनियादी तौर पे जो एहकाम है, उनके पीछे इसी तरह के मेयारों की हिकमत कार फरमाए। हिकमत के बगैर कोई हुक्म नहीं। तो इन 3 मेयारों को पेश नजर रख के अपनी ऊपर तनकीदी जायजा लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का अमल शुरू करें। इंशाअल्लाह मैं इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।